ہیلو فرینڈ، میں ہوں ارشاد اور ہمارے چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ چلیے آئیے فرینڈ، آج میں پھر اردو گرامر کی ہی ٹاپک پر بات کروں گا، چونکہ میں اردو گرامر کی ٹاپک میں روزانہ آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں، اور ابھی کافی کچھ آپ کے لیے گرامر کتاب میں بہت زیادہ ہے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو روزانہ اسی گرامر پر میں بات کر رہا ہوں۔ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا، لیکن یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہوگا اگر آپ BSSC اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ اردو راج بھاشا سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ سہایک سے ریلیٹڈ ہو۔ اس لیے تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ انت تک دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے سپورٹ ملے گا۔ اس لیے میں روزانہ محنت کر کے اس ویڈیو کو روزانہ بناتا ہوں، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور رکھیں، انشاءاللہ اس کا میں حل ضرور نکالوں گا۔ چلیے فرینڈ، سب سے پہلے میں آج مشتق سے میں آپ سے بات کروں گا، مشتق اور اس کی قسموں سے میں بات کروں گا۔ آج یہاں پر جو میں نے نشان لگایا ہے، یہاں سے میں آج آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مشتق کس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے مشتق کی تعریف کیا ہے۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے آنا، یہ مصدر ہے، اسی سے بنا ہے آنے والا۔ کرنا یہ مصدر ہے، کرنا سے بنا ہے یہ کرنے والا۔ پڑھنا یہ مصدر ہے، اسی سے بنا ہے پڑھنے والا۔ اب انہوں نے اس میں مشتق کی 7 قسمیں کی ہیں۔ اس میں مشتق کی 7 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک نمبر پہ ہے اسم فاعل، دوسرے نمبر پہ ہے اسم مفعول، تیسرے نمبر پہ ہے اسم معاوضہ، چوتھے نمبر پہ ہے اسم ظرف، پانچویں نمبر پر ہے اسم حالیہ، چھٹے نمبر پر ہے اسم آلہ، ساتویں نمبر پر ہے حاصل مصدر۔ اب سب کی تعریف کر رہے ہیں، 7 ہیں، 7 کی تعریف کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ یہ تعریف ہے۔ یہ تعریف اگر آپ جان لیں گے، تمام چیزیں جتنی میں آپ کو گرامر بتا رہا ہوں، اگر سب کی آپ تعریف جان لیں گے تو آپ کے لیے یہ ایک طرح کا حلوہ بن جائے گا۔ آپ سے جیسے پوچھیں گے آپ فوراً اس کو بتا دیں گے۔ اس لیے تعریف کے اوپر آپ دھیان دیں۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ کو ویڈیو میں یاد نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ویڈیو کو پوز کر کے، آپ ویڈیو کو روک کر کے اپنی کاپی میں اتار سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور کام کرنے والے کو بتائے۔ انہوں نے کہا کہ اسم فاعل یہ بنتا ہے مصدر سے، جیسے ہے مصدر ہے آنا، تو آنے والا یہ اسم فاعل ہو جائے گا۔ مصدر ہے آنا، اگر آپ اس کو اسم فاعل بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا آنے والا، ٹھیک ہے۔ جیسے کرنا، تو کرنا سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ کرنے والا۔ جانے سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ جانے والا۔ لکھنا یہ ایک مصدر ہے، مصدر کا معنی ہے، لیکن آپ اگر اس کو اسم فاعل بنانا چاہتے ہیں تو یہ بن جائے گا لکھنے والا۔ یہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور مفعولی معنی دے، یعنی اس چیز یا اس شخص کو بتائے جس پر کام ختم ہوا ہو۔ جیسے کہ جاگا ہوا، تو یہ ہے اسم مفعول، اس لیے کہ جاگنا، اب وہ جو سو کر اٹھا ہے، یہ سو کر اٹھنا اسی کے اوپر ختم ہوا ہے۔ جیسے کھانا، جب وہ کھا لیا تو یہ کھانا اسی کے اوپر ختم ہوا ہے کہ اب یہ کھانے سے فارغ ہو گیا۔ جیسے پڑھا ہوا، تو یہ پڑھنا جب تک وہ پڑھ رہا تھا، جب یہ پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو یہ پڑھنا اسی کے اوپر ختم ہوا ہے، وہی آدمی یہ پڑھ کر ابھی فارغ ہوا ہے۔ یہ ہے اسم مفعول، مطلب کام جس پر ختم ہو۔ جیسے ابھی میں پڑھ رہا ہوں، اور جب میں پڑھ کر میں کتاب کو بند کر کے رکھ دوں گا تو یہ پڑھائی مجھ پر ہی ختم ہوگی، اس لیے کہ میں ہی پڑھ کر اس کو رکھ رہا ہوں۔ یہ ہے اسم مفعول۔ تیسرے نمبر پہ ہے اسم معاوضہ۔ اسم معاوضہ کسے کہتے ہیں؟ اسم معاوضہ وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور اجرت کا معنی دے، جیسے اسم معاوضہ یہ بھی اسم مشتق ہے اور یہ مصدر سے بنتے ہیں، لیکن اسم معاوضہ کے اندر اجرت کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے سلائی، تو سلائی یہ کیا ہے؟ اسم معاوضہ ہے اور یہ اجرت کا معنی
بتا رہا ہے کہ جب آپ سلائی کروائیں گے تو آپ کو اس کا پیسہ دینا ضروری ہوگا۔ جیسے کڑھائی، جب آپ ان سے کسی کپڑے کے اوپر کام کروائیں گے تو کام کرنے کی وجہ سے جو اجرت ہوگا، جو اس کا محنت ہوگا، یہ آپ کے لیے دینا ضروری ہوگا۔ یہ ہے اس میں معاوضہ۔ یہ سلائی، کڑھائی، بنائی، یہ سب اس میں معاوضہ۔ اگر آپ ان سب کی تعریف یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی دشواری آپ کو پی ٹی ایگزام میں نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے اس میں ظرف۔ اس میں ظرف کیا ہے؟ اس میں ظرف وہ اس میں مشتق ہے جو جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ اس میں ظرف کہتے ہیں جو جگہ یا وقت کو بتائے۔ جیسے مسجد، مسجد یہ ایک جگہ کو بتا رہا ہے کہ ایک جگہ پر مسجد ہے، تو یہ ہو جائے گا اس میں ظرف۔ مکتب، جہاں پر بچے پڑھتے ہیں تو اس مدرسے کو آپ اس مدرسہ جس جگہ پر واقع ہے اس کو بولیں گے اس میں ظرف۔ کتب خانہ، جہاں پر کتابوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اس کو کتب خانہ بولا جاتا ہے، اس جگہ کو کیا بولیں گے؟ اس میں ظرف۔ چوتھے، اب دیکھیے اس میں ظرف کی انہوں نے دو قسم کر رہی۔ اس میں ظرف کی تو پہلے انہوں نے تعریف کی جو جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، اس ظرف مکان اور ظرف زمان۔ اگر وہ جگہ کو بتائے گا تو وہ ظرف زمان ہوگا، اور اگر وہ زمانے کو بتائے گا تو وہ ظرف مکان ہوگا۔ ظرف مکان وہ اس میں ہے جس سے جگہ ظاہر ہو، جیسے ممبئی جاؤں گا، اس مثال میں ممبئی ظرف مکان ہے۔ جیسے میں ممبئی جاؤں گا تو یہاں پر اس میں ظرف کون ہے؟ میں ممبئی جاؤں گا، اس میں ظرف کون ہے؟ تو اس میں ظرف یہاں پر ممبئی ہے، اس لیے کہ یہ ظرف مکان یہ ممبئی ایک شہر میں واقع ہے۔ ممبئی ایک شہر ہے اور ایک جگہ میں واقع ہے۔ ایسا نہیں کہ ممبئی پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ممبئی ایک شہر میں واقع ہے، اسی کو بولتے ہیں ظرف مکان۔ اور ظرف زمان بولتے ہیں وہ اس میں ہے جس سے وقت ظاہر ہو، جیسے علی الصباح، جیسے میں صبح سویرے گھوڑے پر بیٹھوں گا، تو یہ زمانے کو بتا رہا ہے کہ میں ایک وقت میں گھوڑے کے اوپر، یعنی میں صبح سویرے میں گھوڑے کے اوپر سوار ہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ 5ویں نمبر پر ہے اس